السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے دعائے نور اس میں یاد کی تھی جو مسجد کی طرف جانے کی دعا ہے، یا پھر ظاہر ہے ہم عورتیں تو مسجد میں نہیں جاتی تو ہم سنتوں کے بعد اس دعا کو اپنی عادت میں شامل رکھیں۔ آج ہم مسجد سے ریلیٹڈ دعائیں پڑھیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس دعا کا، اور یہ مسلم سے روایت ہے۔ ترجمہ ہے: میں عظمت والے اللہ کی اور اس کے کریم چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعا کا ایک عام انداز ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور اس تعریف کے ساتھ کہ میں عظمت والے اللہ کی اور اس کے کریم چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ اور پھر اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو ضرور یاد رکھیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا ہے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہہ سکتے ہیں: اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں: اللہ کے نام کے ساتھ اور صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے مردود شیطان سے بچا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مسجد سے نکلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اور شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی مسجد جائیں اور نکلیں تو یہ ان دعاؤں کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد اذان کے اذکار ہیں۔ تو اذان تو ظاہر ہے مؤذن دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کے بعد جو اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے وہ ہم یاد کریں گے آج۔ اذان کے اذکار ہیں: مؤذن کے جواب میں آپ نے وہی کلمات کہنے ہیں جو مؤذن نے کہا ہو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں ہم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ شروع کے جو الفاظ ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تک، تو وہاں تو ہم نے وہی الفاظ کہنے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ اللہ کے بغیر نہ کسی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کرنے کی قوت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے اس کی طاقت ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے اس بات کی دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ قوت عطا کرے کہ ہم یہ فرض ادا کر لیں۔ مؤذن کے شہادتین، یعنی اس کے کہنے کے بعد یہ کہے گا
وانا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا محمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کی روایت ہے کہ اذان کے جواب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھے، ٹھیک ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، یا جو بھی، یا آپ پورا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس وقت مؤذن اذان کہہ رہا ہے تو اس وقت تو ہم آدھی اذان تک وہی الفاظ کہہ رہے ہیں جو مؤذن کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اینڈ پہ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہے تو اس کا بھی جواب اسی طرح ہی، یعنی وہی الفاظ کہنے ہیں، اور اس کے بعد فارغ ہو کر درود و صلوات پڑھا جائے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھے اور یہ دعا پڑھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو ضرور اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کو مانگا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ۔ تھوڑی سی یہاں سے مشکل ہے، سیکھ لیتے ہیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، تا کو کھینچتے ہوئے آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ وعدتہ تک کے جو الفاظ ہیں وہ بخاری میں آئے ہیں، اور اس کے بعد جو انک لا تخلف المیعاد ہے یہ بیہقی کے الفاظ ہیں اور اس کی سند جید ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، اس مکمل دعوت اور قائم صلاۃ کے پروردگار، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص قرب اور خاص فضیلت عطا فرما، اور اسے مقام محمود یعنی تعریف کیے ہوئے مقام پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وہ تعریف سکھائی جائے گی جو اس سے پہلے ہی انہوں نے نہیں کی ہوگی، اور پھر آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنی دعائیں اب تک ہو چکی ہیں ایک ایک کر کے اگر آپ یاد کر کے مجھے بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ روٹین میں بھی شامل ہو جائیں گی، اور مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ اس گروپ میں سیریسلی دعا کر رہے ہیں یا ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔